کیا ہو رہا ہے، کیا ہونے والا ہے، یہ ساری چیزیں ہم ڈسکس کریں گے۔ ہم نے رابطہ کیا ہے جی اویس سلیم صاحب سے، سینئر تجزیہ کار ہیں، پروفیسر ہیں لمبرگ یونیورسٹی ٹیکساس سے ہمارے ساتھ ایک بار پھر سے ہماری ریکویسٹ پر موجود ہیں، انہیں ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم اویس صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ تھینک یو اویس صاحب ہماری ریکویسٹ پہ ہمارے ساتھ موجود رہنے کے لیے۔ اویس صاحب پہلے تو ذرا یہ بتا دیجیے گا کہ ایسا کیا ہو گیا امریکہ کے اندر؟ یہ تو ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے ترقی پذیر ممالک کے اندر ہوتا ہے نا کہ لوگوں کو لگتا ہے کہ جی ان کے حقوق نہیں دیے جا رہے، یا ان کی ڈیمانڈز جو ہیں اپنی جابس کو لے کے وہ پوری نہیں کی جا رہی، تو وہ ہڑتال پہ چلے جاتے ہیں، احتجاج کرنا شروع کر دیتے ہیں، سڑکوں پہ نکل آتے ہیں۔ امریکہ جیسے ملک میں اتنی بڑی تعداد میں اتنی ساری کمپنیز، اتنے بڑے بڑے شعبے جیسے نرسز بھی ہیں، ان لوگوں کا ہڑتال پہ چلے جانا یا چلے جانے کی دھمکی دینا کیوں ہوا؟ ایسا کیوں ہو رہا ہے یہ سب؟ جی بہت شکریہ۔ دیکھیے اس پورے معاملے کا ایک بیک گراؤنڈ ہے، اس وقت جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ کلمینیشن ہے ایک بڑے لمبے عرصے سے جو ایک لاوا پک رہا تھا اس کی، یہ جس کو امریکن ڈریم کہا جاتا ہے، جس میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ ایک عام آدمی جو ہے وہ اگر محنت کرے تو وہ اپنے خواب پورے کر سکتا ہے۔ اس پر بڑے لمبے عرصے سے جو پولیٹیکل اکانومی کے اسکالرز ہیں وہ بھی تنقید کرتے رہے ہیں، میڈیا میں بھی لکھا جاتا رہا ہے کہ یہ کیپٹلزم کا ایک حربہ ہے مزدور کو اس بات پر آمادہ کرنے کا کہ وہ محنت کرتا رہے، چکی میں پستا رہے، تاکہ اس کی محنت کا فائدہ جو ہے وہ امیر لوگ اٹھاتے رہیں، اور وہ طبقہ جو کہ ہیوز کا طبقہ کہلاتا ہے، جن کا تسلط ہے جو ریاستی تمام وسائل ہیں ان پر بھی اور مالی وسائل پر بھی، وہ طاقتور سے طاقتور ہوتا رہے۔ لیکن اس کے باوجود کیونکہ ایک سلسلہ چل رہا تھا تو اس پر اس طرح سے شاید توجہ نہیں گئی، اس طرح سے جو وہ ورکرز ہیں اپنی ڈے ٹو ڈے لائف میں، اپنی ڈے ٹو ڈے سٹرگل میں ان کو اتنا موقع نہیں ملا کہ وہ اس کو اس طرح سے سمجھ سکتے یا کوئی کارروائی کر سکتے۔ اب یہ پچھلے تقریباً 19-20 مہینے سے جب سے یہ کرونا کا سلسلہ شروع ہوا ہے، اور اس میں ہم نے دیکھا کہ کاروبار کے حوالے سے بھی بہت زیادہ اپ ہیول ہوئی ہے، بہت سارے کاروبار جو ہیں وہ بند ہوئے ہیں، کئی لوگ بے روزگار ہوئے ہیں، لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ جو بڑے بڑے کاروباری گروپس ہیں اس ملک میں، مثلاً والمارٹ ہے یا ایمیزون ہے یا اس قسم کے جو کاروباری جائنٹس ہیں، ان کی دولت میں بے بہا اضافہ ہوا ہے، لیکن جو عام آدمی ہے ان کی زندگی پر کوئی خاص فرق نہیں پڑا، بلکہ وہ شاید پہلے سے زیادہ ابتر ہوئی ہے۔ تو ان کو یہ احساس پہلے سے کہیں زیادہ شدت سے ہونا شروع ہو گیا ہے کہ ہماری محنت کا ہمیں اتنا معاوضہ نہیں مل رہا جتنا ملنا چاہیے۔ مثلاً امیزون نے جو ہارڈشپ پے تھی وہ 3 مہینے کے لیے دی اور اس کے بعد بند کر دی۔ یہ تمام وہ معاملات ہیں جن کی وجہ سے وہ غصہ، وہ لاوا جو پک رہا تھا، وہ ایک طرح سے اب ابلنا شروع ہو گیا، اور ٹھیک ہے، اس تو نے ایک یہ یونین غصہ، سازی یہ کی لاوا شکل جو اختیار ابل کر رہا لی ہے۔ ہے، اس کے ابلنے کا کوئی فائدہ ہوگا؟ آپ کو لگتا ہے کہ ورکرز کے جو مطالبات ہیں، کوئی چھوٹی تعداد تو نہیں ہے، تقریباً بہت سارے شعبے ہیں جہاں سے لوگ سامنے آ رہے ہیں، ہر شعبے کے لوگوں کے مطالبات ماننا، ان پر عمل درآمد کرنا، ان کی ہڑتال احتجاج ختم کروانا حکومت کے لیے پاسبل ہوگا؟ کامیاب ہوں گے یہ ورکرز اپنے مطالبات منوانے میں ویسا؟ دیکھیے اس کے لیے بھی امریکہ کے نظام کو اور ڈائنامکس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بالکل۔ وائٹ ہاؤس نے صدر بائیڈن کی طرف سے ایک اظہار یکجہتی ضرور کیا ہے کہ وہ ان ورکرز کی ڈیمانڈ کو سپورٹ کرتے ہیں، لیکن وہ اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ وہ کوئی باقاعدہ ایک کلیدی کردار ادا کر سکیں، کیونکہ امریکہ کے اندر ہر ریاست جو ہے اس کے اپنے قوانین ہوتے ہیں، اس کی اپنی پر ویج پے ہوتی ہے۔ جس ریاست میں بھی وہ انکارپوریٹ ہوا ہے جو کاروباری ادارہ ہے، اس ریاست کے قوانین کے اندر رہتے ہوئے اس معاملے کو حل کرنا ہوگا۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس میں یقیناً یہ جو ابھی 1 لاکھ سے زیادہ تقریباً ورکر اس مہم کو جوائن کر چکے ہیں اور مزید کر رہے ہیں جیسے آپ نے کہا، اس میں جو کاروباری حضرات ہیں ان کو یقیناً کہیں نہ کہیں گیو اینڈ ٹیک کا مظاہرہ کرنا ہوگا، ادروائز جو کرونا کے دنوں میں پہلے ہی جو سپلائی چین ہے وہ ڈسٹرب ہے، شیلف خالی ہیں سٹورز کے، اس معاملے میں اگر مزید کوئی ڈیلے ہوا اور مزید یہ معاملہ کچھ عرصہ چلا اور حل نہ ہوا تو یقیناً اس کا اکانومی کو فرق پڑے گا، جس کو نہ ریاستی حکومتیں اس طرح سے برداشت کر سکیں گی، نہ جو فیڈرل حکومت ہے وائٹ ہاؤس میں بیٹھی ہوئی وہ برداشت کر سکے گی۔
ठीक है। अच्छा वैसे हर जगह जहाँ पर वर्कर्स मौजूद होते हैं, जब उनको कोई मसले मसाइल होते हैं तो हम देखते हैं कि यूनियंस बन जाती हैं। वो यूनियंस अपने लोगों के हक के लिए आवाज़ उठाती हैं, कोई ना कोई किरदार अदा करती हैं। अमेरिका में ये जो यूनियंस हैं वर्कर्स के हुकूक के लिए, क्या किरदार है इनका, किस हद तक ये मौसर साबित हो पाएंगी, ख़ासतौर पर अभी ये जो स्ट्राइक्स हम होते हुए देख रहे हैं अक्टूबर के महीने में ख़ास तौर पर? देखिए, यूनियंस मौजूद तो हैं, लेकिन सरकारी महकमों में ज़्यादा मौसर हैं। जो हम्म ये प्राइवेट कारोबारी हजरात हैं, वो इसको हम्म डिस्करेज करते हैं अमूमी तौर पर, क्योंकि जो वर्ल्ड वॉर वन के बाद इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था, उस हम्म इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में इसको डिस्करेज करने की कोशिश की गई थी, और वो सिलसिला अभी तक चल रहा है। जैसे मैंने ठीक। अमेज़न का तज़किरा किया, वो सबसे बड़ी कंपनी है इस वक्त अमेरिका में और पूरी दुनिया में। इस वक्त पहली दफा अमेज़न में ये कोशिश हो रही है कि यूनियन को मुनज़्ज़म किया जाए। तो जिस तरह ये वर्कर आपस में जुड़ रहे हैं, खास तौर पर मुख्तलिफ कंपनियों के, मेरा ये ख्याल है कि इससे इनका वजन भी बढ़ेगा और इनकी रीच भी बढ़ेगी। सही है, बहुत शुक्रिया। उवैस सलीम साहब सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, टेक्सास से बराह रास्त हमारे साथ मौजूद थे और बात कर रहे थे स्ट्राइक अक्टूबर पर, यानी अक्टूबर के महीने में जो इतनी बड़ी तादाद में यहाँ पर हम स्ट्राइक्स होती हुई, हड़तालें होती हुई देख रहे हैं, उसकी वजह क्या है। बहुत शुक्रिया उवैस सलीम साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे।